مولانا محمد بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا۔ مولانا محمد بشیر انصاری 10 جنوری سن 1901 عیسوی میں سرزمین شکارپور ضلع بلند شہر پر پیدا ہوئے۔ مولانا کے والد محترم مولانا امام علی انصاری تھے۔ مولانا کو فاتح ٹیکسلا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا کو فاتح ٹیکسلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے راولپنڈی کے شہر سرگودا ٹیکسلا کے نزدیک اپنی زندگی کا اہم مناظرہ کیا، جس میں آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ فاتح ٹیکسلا نے ابتدائی تعلیم مدرسہ احسن المدارس شکارپور ضلع بلند شہر میں مولانا سید محمد عوض الہ آبادی سے حاصل کی۔ اس کے بعد عازم لکھنؤ ہوئے اور مدرسہ ناظمیہ میں رہ کر بزرگ اور مجرب اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ کو نجم الملت آیت اللہ نجم الحسن صاحب سے خصوصی تلمذ حاصل رہا۔ ممتاز الافاضل کی سند اچھے نمبروں سے حاصل کی۔ مولانا نے مدرسہ ناظمیہ سے فارغ التحصیل ہو کر مدرسۃ الواعظین کا رخ کیا اور وہاں رہ کر تاریخ ادیان جہان پڑھی اور فن مناظرہ بھی سیکھا۔ آپ نے تمام ادیان کا بہت دقت اور غور سے مطالعہ فرمایا، جن میں دہریین، طبیعین، فلاسفہ، داروین، آریہ، سناتن دھرم، بدھ، جینی، عیسائیت، یہودیت اور مجوسیت کو دلیل و برہان کے ساتھ پڑھا اور مذہب اسلام کو مذہب حقہ کے عنوان سے پہچنوایا۔ رقت عینای شوقا ولطیبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله۔ مولانا محمد بشیر انصاری نے تقریباً 100 مناظرے کیے، جن میں ٹیکسلا، پٹواری ہری پور اور سرگودا کے مناظرے قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اپنی 40 سالہ تبلیغی زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مذہب حقہ پر گامزن کیا۔ آپ صرف، منطق، فلسفہ، کلام، معانی، ہیئت، عروض و قوافی، عربی ادب، تفسیر، درایت، رجال، مناظرہ، فقہ اور اصول جیسے مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ مولانا کئی مرتبہ اطباء عالیات کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ محمد کاظم طباطبائی کے مدرسے میں قیام کیا۔ وہاں نجف کے علماء آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور فقہ اور اصول کی علمی بحثیں بھی ہوئی۔ اسی دوران مولانا کو نجم الملت آیت اللہ نجم الحسن صاحب کے انتقال کی خبر ملی۔ آپ نے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا برپا کی۔ نجف اشرف کے علماء نے مولانا کی صلاحیتوں پر مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کو علمی اسناد عطا فرمائی۔ 24 اپریل سن 1983 عیسوی میں مجاہد اسلام مولانا محمد بشیر صاحب نے دائی اجل کو لبیک کہا اور خالق حقیقی سے ملحق ہو گئے۔ غسل اور کفن کے بعد ٹیکسلا راولپنڈی میں ہی سپرد خاک ہوئے۔